شکریہ جناب چیئرمین صاحب. کب نظر میں آئے گی بے داغ سبزے کی بہار، خون کے دھبے دھلیں گے کتنی برساتوں کے بعد. سر، شروع سے ہی اس الیکشن کو بہت متنازع بنایا گیا، یہاں تک کہ اب خون کی ہولی کھیلی جانے لگی. ہم مختلف لوگوں پہ الزام لگاتے ہیں، ہم مختلف باہر کی ایجنسیز پہ الزام لگاتے ہیں، لیکن ہم ان دشمنوں پر نظر کیوں نہیں ڈالتے جو ہمارے اطراف میں ہی موجود ہیں. شروع سے ہی اس الیکشن کو ڈیزائن کرنے کی کوشش کی گئی ہے. مختلف فورمز کی طرف سے آئے دن پرچے بٹ رہے ہیں، عوام میں بھی اور سوشل میڈیا پہ بھی آ رہا ہے یہ کہ فلاں پارٹی جو ہے اس کے اتنے ممبرز، ایم این اے کے اتنے ممبر سلیکٹڈ ہیں اور اتنے ایم کیو ایم کے اور اتنے پیپلز پارٹی کے. یہ سب فضا کو خراب کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. اور میرا خیال ہے کہ الیکشن کمیشن نے تو شاید اپنی ذمہ داری سے وہ دستبرداری ہو گئے ہیں کہ وہ کسی معاملے میں بولنے پہ تیار نہیں ہیں جب تک کہ وہاں کوئی درخواست دائر نہ کی جائے کہ باہر گالم گلوچ ہو رہی ہے تو وہ جاگ جاتے ہیں. اچھا گالم گلوچ ہو رہی ہے، اس کے اوپر نوٹس لے لیا. تو اب اتنے ہر طرف سے جو متضاد خبریں ہیں، تو جو پارٹیز کو متنازع بنایا جا رہا ہے، پارٹیز کے اوپر جو سختیاں ہیں. ابھی حال ہی کی بات ہے کہ اسی ایوان میں ایم کیو ایم کے 8 سینیٹرز موجود تھے، قومی اسمبلی میں 25 ممبرز، صوبائی اسمبلی میں 52 ممبرز. اور حال یہ ہے کہ اب جو ان پیپرز میں دیا جا رہا ہے وہ لکھا جا رہا ہے کہ این اے کے لیے 4 ممبر سلیکٹ ہوں گے. یہ الیکشن نہیں ہوگا، یہ سلیکشن ہوگا ایم کیو ایم کا. اور حال یہ ہے کہ وہ پارٹی جو پورے کراچی کو لیڈ کرتی تھی، آج وہاں پر ہم اپنے جھنڈے نہیں لگا سکتے. ہمارے امیدواروں کی شکلیں لوگوں کو نہیں پتہ، کیونکہ جب پوسٹر لگائے جاتے ہیں تو ان کو پھاڑ دیا جاتا ہے. جو ہمارے پتنگ کا نشان ہے اس کو نہیں لگنے دیا جا رہا. تو کیا بار بار چیخنے سے، فریادیں کرنے سے، پریس کانفرنسز کرنے سے الیکشن کمیشن کو نظر نہیں آ رہا یا سنائی نہیں دے رہا؟ اور اگر الیکشن کمیشن گونگا اور بہرا ہی ہو گیا تو پھر اس کو تو میرے خیال میں ایک طرف ہی کر دیں. جب ہم ہر چیز کے لیے فوج کی طرف دیکھتے ہیں، فوج خود اپنی معصومیت یہ بتا رہی ہے کہ بھئی ہم تو مدد کرنے کے لیے آئے ہیں، صاف شفاف الیکشن کے لیے ہم ہر ممکن تعاون کریں گے. تو میری پھر فوج کے جو مقتدر لوگ ہیں ان سے یہی اپیل ہے کہ کم از کم خدا کے لیے ہماری طرف بھی دیکھ لیں. ہم نے بہت ہی اچھے دل کے ساتھ 22 اگست کے بعد 23 اگست میں قدم رکھا تھا. ہم نے اپنے بانی اور تحریک کو صرف ان کے ایک پاکستان کے لیے بولے گئے غلط لفظ کی بنیاد پر اپنے آپ سے جدا کر دیا تھا، اور ہم ایک نئی امنگ کے ساتھ اور نئی اپنی توانائی کے ساتھ ہم ایک ایسی پارٹی لے کے چلنا چاہ رہے تھے جو صاف شفاف ہو. لیکن اب مجھے محسوس ہوتا ہے کہ شاید ہمیں اس کی ضرورت تھی ہی نہیں. یہاں کیونکہ ہر چیز بے قاعدہ ہے، اور یہاں ان ایوانوں میں نے سینٹ میں کیا اور قومی اسمبلی میں کیا، ہر جگہ لوگ بہت کچھ بول جاتے ہیں اور سب ان کی باتیں بھول جاتے ہیں. تو ہمیں شاید صاف شفاف بننے کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ اگر ایجنسیز نہیں چاہتی، اور یہ ایجنسیز ہیں کون؟ فوج کہتی ہے کہ وہ کسی معاملے میں مداخلت نہیں کر رہی. تو یہ ایجنسیز کس کی پروردہ ہیں؟ یہ کیوں ہر معاملے میں ٹانگ اڑاتی ہیں؟ انہیں پاکستان کے جمہوری مستقبل سے کون سا خوف ہے؟ یہاں پر یہ صاف اور شفاف الیکشن کرنے میں کیوں انٹرسٹڈ نہیں ہیں؟ اب آج کل صرف 2 پارٹیز ہیں کراچی میں جن کو جتانے کی اتنی کوششیں ہو رہی ہیں کہ مجھے تو لگتا ہے کہ ہر جگہ سے لوگ بھی لا کے بٹھائے جا رہے ہیں، ان کے لیے ہر قسم کی سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں. تو پھر ان سب چیزوں کی ضرورت ہی نہیں تھی، اتنے تام جھام کی، اتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، اتنی انرجی ویسٹ ہو رہی ہے. کیا ضرورت تھی؟ سنائیں، اس دفعہ تو بیلٹ پیپر بھی مہنگا ترین بیلٹ پیپر ہے. جب اس بیلٹ پیپر پہ ٹھپے ہی لگنے یا من پسند افراد کو ہی لانا ہے تو ویسے ہی لا کے بٹھا دیتے. ضرورت کیا تھی اس تام جھام کی؟ تو ایم کیو ایم پاکستان کا قصور یہ ہے کہ اس نے ایک شفافیت کے ساتھ اپنے آپ کو اس کام کے لیے بیدار کیا کہ ہمیں پاکستان کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، ہمیں پاکستان کے نعرے کے ساتھ ہی رہنا ہے. ساری بات یہ ہے کہ بنانے والے ہی پاکستان کو، ایم کیو ایم پاکستان کے جو ہمارے آوائزات تھے وہ بانی تھے اس پاکستان کے. تو یہ ساری اتنی جھوٹ اتنا بولو کہ اس پہ سچ کا گمان ہونے لگے. تو ہمارے ساتھ بھی وہی ہوا ہے. اور آج جو کچھ ہو رہا ہے تو تمام لوگ کان کھول کر سن لیں
کہ یہ جو کچھ اس وقت کراچی والوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے اس کا نقصان پورے پاکستان کو بھگتنا پڑے گا، اس لیے کہ جو لوگ اس وقت وہاں تمام پارٹیز کے سربراہ حصہ لے رہے ہیں کراچی میں، اور اس کے باوجود وہاں پر عالم یہ ہے کہ کوئی بھی شفافیت نظر نہیں آ رہی۔ اگر عالم یہی رہا تو جو لوگ وہاں سے الیکشن جیتیں گے وہ واپس کراچی کو پلٹ کے نہیں دیکھیں گے، جیسے پیپلز پارٹی نے کوڑے کا ڈھیر بنا دیا اس وقت کراچی کو، اس سے زیادہ بدتر حال کراچی کا ہو جائے گا۔ اور ایسا نہ ہو کہ کراچی سے کوئی ایسی تحریکیں چلنے لگیں جو نہ صرف کراچی والوں کو نقصان پہنچائیں بلکہ پورے پاکستان کے لیے درد سر بن جائیں۔ خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیں، یہ تمام کام جو اس وقت ایجنسیز چاہ رہی ہیں یا جو بھی اندھے کے ہاتھ ہیں، اندھے کی قوتیں ہیں، کوئی انہیں خلائی مخلوق کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، میں کچھ نہیں کہنا چاہتی، میں صاف ستھرا یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو بھی ایجنسیز اس میں ملوث ہیں، خدا کے لیے فوج کے مقتدر لوگ ان کی طرف نظر دوڑائیں، یہ دیکھیں کہ کراچی والوں کو الیکشن سے دور کیوں رکھا جا رہا ہے۔ حال یہ ہے کہ ہمارے علاقوں میں لوگوں کو یہ تک نہیں پتا کہ ہمارا کینڈیڈیٹ کون ہے، کیونکہ تصویریں اور ہر چیز پر پابندی ہے، نہ جھنڈے، نہ تصویریں، نہ نشان ہیں۔ مہربانی فرما کر اس طرف دیکھیے۔ میں 2 شعر پڑھ کے اپنی تقریر ختم کرتی ہوں کیونکہ آپ نے ظلم ہمارے ساتھ کیا کہ 5 منٹ ہمیں دے دیے۔ صبا جو راہ میں دشمن ملیں تو فرمانا کہ یہ تو کچھ نہ کیا، ہو سکے تو اور کرے، کہ اپنے دستے لہو رنگ پر نظر ڈالے، کہ اپنے دعوے معصومیت پہ غور کرے۔ شکریہ۔ تھینک یو۔